فبیہا جلدی سے اپنے بڑے سے بیگ میں گفٹ کا ڈبہ رکھتے ہوئے عبایا پہننے لگی۔ وہ ایک 19 سال کی عام شکل و صورت کی لڑکی تھی، لیکن اس کے خواب، اس کے شوق پورے جوش پر تھے۔ عبایا پہن کے اس نے موبائل اٹھایا اور جلدی سے میسج میں لکھا، میں نکلنے والی ہوں گھر سے، تم بھی جلدی پہنچو۔ اپنے ابا کے گھر سے نکل جانے کے بعد اس نے بھی نکلنے کی جلدی کی۔ اماں کو کہا کہ دوست کے گھر گروپ سٹڈیز کے لیے جا رہی ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گی۔ گھر سے باہر نکلتے ساتھ ہی اس نے نقاب بھی کر لیا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔ اپنی بیسٹ فرینڈ کو کال کر کے سمجھا بھی دیا کہ کوئی میرا پوچھے تو بول دینا تمہاری طرف ہوں۔ پلان فول پروف تھا، ہمیشہ کی طرح۔ وہ کہاں جاتی تھی کسی کو شک بھی نہیں ہو پاتا تھا۔ اس کام میں وہ ماہر ہوتی جا رہی تھی۔ رکشے میں بیٹھ کر وہ ایک 3rd کلاس ریسٹورینٹ میں پہنچی۔ ریسٹورینٹ کے اندر کونے والے ٹیبل پہ فہد پہلے سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ فہد 22 سال کا معمولی شکل صورت والا لڑکا تھا۔ فبیہا کو دیکھتے ہی اس نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ کارنر والی ٹیبل پر فبیہا بیٹھ گئی اور فہد نے ٹیبل کے ارد گرد لگے ہوئے پردے آگے کر دیے تاکہ ان کی پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو۔ فبیہا نے نقاب اتار کر اطمینان کا سانس لیا اور اپنے بیگ میں سے گفٹ کا ڈبہ نکال کے فہد کے سامنے رکھ۔ بڑی سی اسمائل کے ساتھ فبیہا نے کہا، ہیپی ویلنٹائنس ڈے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اور ہم مسلمان اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ویلنٹائنس ڈے کے نام پہ۔ فہد نے ڈبہ کھولتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو مجھے سب کچھ اچھا نہیں لگتا، میں تم سے کچھ نہیں لے سکتا، میں تمہیں ابھی کچھ نہیں دے سکتا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس خوش رہا کرو۔ وہ جانتی تھی فہد کی زندگی کے کتنے مسئلے ہیں، لیکن وہ ان مسئلوں میں اس کا ساتھ دینا چاہتی تھی۔ اس وقت ان دونوں کے درمیان جو بھی ہوا وہ ان پردوں کے بیچ ہی رہا۔ فبیہا 20 سال کی ہو چکی تھی اور ان دونوں کی ملاقاتیں یوں ہی چلتی رہیں۔ گریجویٹ ہونے کے بعد اب فبیہا کی شادی کی باتیں شروع ہو گئی تھیں۔ فہد تم رشتہ کب بھیجو گے؟ فون پر اس نے روتے ہوئے فہد سے پوچھا۔ میں ابھی کچھ نہیں کر سکتا، میری پڑھائی چل رہی ہے، جب تک جاب نہیں لگتی میں کچھ نہیں کر سکتا، اس نے چڑھتے ہوئے جواب دیا۔ شادی نہ کرو، کم از کم رشتہ ہی بھیج دو، گھر میں بات تو کرو۔ اچھا میں دیکھتا ہوں، میرے پیپرز ہیں آج کل، پیپرز کے بعد کال کروں گا، یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، اس کے رشتے آنے لگ گئے اور آخرکار ایک رشتہ اس کے گھر والوں کو اچھا لگا تو فبیہا نے خاموشی توڑی اور اماں کو کہہ دیا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ گھر میں قیامت ٹوٹ پڑی، ابا سے بے عزتی بھی ہوئی، لیکن اپنی بات پر سٹینڈ لیا اس نے۔ شادی تو صرف اسی سے ہی کروں گی۔ ظاہر ہے اس کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا، اپنی عزت تو فہد کے حوالے کر چکی تھی، اس سے بھاگ نہیں سکتی تھی اب۔ اس کی ہٹ دھرمی دیکھ کے اس کے ابا نے کہا کہ وہ فہد کے گھر والوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ فہد، ابا ملنا چاہتے ہیں تمہارے گھر والوں سے۔ خوشی سے اس نے فہد کو کال کی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں نے سمجھایا تھا نا کہ میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، میں نے گھر میں بات کی تھی تمہاری۔ ابا غصہ ہوئے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر میں نے تم سے رابطہ نہ توڑا تو وہ میری فیس پے نہیں کریں گے، میری پڑھائی بند ہو جائے گی، میرا کریئر تباہ ہو جائے گا، اور مجھے اپنے کریئر سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ فہد برس پڑا اس پہ، اپنی بات کر کے کال کاٹ دی۔ فبیہا نے دوبارہ کال ملائی۔ جب یہ سب کچھ اتنا ناممکن تھا تو ریلیشن بڑھایا کیوں تم نے؟ میں نے؟ کیوں؟ میں اکیلا تھا، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ وہ بھی آگے سے برس پڑا۔ اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں تمہارے ابا سے خود ملوں گی۔ اس نے ثابت قدمی کا ثبوت دیا۔ ایسے کیسے وہ اسے بھاگنے دے سکتی تھی؟ ہاں ضرور جاؤ، پھر تمہاری وہ میرے ساتھ تصویریں کہاں کہاں تک جائیں گی تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ فبیہا سن ہو گئی، اس کے جسم سے اس کی روح نکلتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی اس کو۔ فہد ایسا نکلے گا؟ اس نے سوچا بھی نہیں تھا، وہ تو سول میٹ تھا اس کا۔ یہ سننے کے بعد اس نے خاموش رہ کے راستہ بدلنے میں ہی بہتری سمجھی۔ چپ چاپ ماں باپ کے سامنے سرنڈر کر دیا، کیونکہ کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ جس کے لیے وہ سٹینڈ لے رہی تھی اس نے اس کو کسی طرف کا بھی نہیں چھوڑا۔ وہ روتی تھی کتنے دنوں تک، ماں باپ کی نظروں میں گری، اپنی نظروں میں گری، پچھتائی۔ اس کو وہ یاد آتا تھا، وہ سب کچھ یاد آتا تھا جو وہ کر چکی تھی، غلط صحیح سب کچھ۔ فبیہا کی شادی ہو گئی۔ حماد اچھا انسان تھا، اس کی قدر کرتا تھا، اس کو سپورٹ کرتا تھا، وہ بھی خوش تھی۔ اکثر سوچتی تھی کہ اللہ نے اس کے لیے کتنا اچھا انسان چن رکھا تھا، باغ کا سب سے اچھا پھول اس کے لیے رکھا تھا، اور وہ ایک گندے کیڑے کے پیچھے بھاگتی رہی۔ وہ اب شرمندہ ہوتی تھی خود سے، اس کا پاسٹ اس کے دماغ سے نکلتا ہی نہیں تھا۔ حماد اتنا اچھا تھا کہ اس کو خود پہ غصہ آتا تھا، وہ اس کو ڈیزرو نہیں کرتی تھی، وہ اس قابل ہی نہیں تھی۔ پر وقت ہر زخم ٹھیک کر دیتا ہے، اس کا بھی ٹھیک ہو گیا۔ شادی کے 3 سال گزر گئے، وہ اپنے گھر میں خوش تھی، سب کچھ اچھا تھا۔ ایک دن اچانک سے اس کو کسی اننون نمبر سے کال آئی۔ ہیلو فبیہا، جانی پہچانی آواز۔ اس نے نمبر تو چینج کر لیا تھا، یہ نمبر اس تک پہنچا کیسے؟ کون؟ اس نے نہ سمجھی میں پوچھا۔ بھول گئی؟
میں تو نہیں بھول پایا۔ اس کے پیروں سے زمین نکلتے ہوئے محسوس ہوئی اس کو۔ اس نے فون بند کر دیا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اب کیا چاہتا ہے یہ؟ اب کیوں آیا ہے؟ فون پھر سے بجا، اس نے بند کر دیا۔ اگلے ہی لمحے اس کو میسج ریسیو ہوا۔ فون ان لاک کیا، میسج کھولا، سامنے نظر آتی ہوئی تصویریں اس کو ختم کر دینے کے لیے کافی تھیں۔ اس کا پاسٹ، اس کی غلطیاں، اس کے گناہ آج اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اس کا دماغ سن ہو گیا، معاف ہو گیا۔ اگلا میسج اس کے سامنے تھا، مجھ سے ملو ورنہ تم جانتے ہو ان تصویروں کا میں کیا کر سکتا ہوں۔ کیا کرے وہ؟ اگر وہ اسے نہ ملی تو وہ سب کچھ حماد کو بتا دے گا، اس کا گھر ختم ہو جائے گا، اور اگر وہ چلی گئی تو وہ حماد کو دھوکہ دے گی۔ آپ بتائیے فبیحہ کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں لکھیں اور بتائیں یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ہر ہفتے نئی ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔